اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو یہ ملک سے وفا نہیں ہوگی. ٹھیک، آپ نے چونکہ اپنا ابھی کوٹ کیا کہ آپ کا پہلا ریاکشن کیا تھا، لیکن آپ کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں عمر ایوب صاحب، ذرا ان کا ریاکشن میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اگر آپ کے پاس اس وقت آئی پیڈ ہے تو بے شک آپ خود بھی کھول کے اپنی ہی جماعت کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کو کھول لیجئے، اور اس کے اوپر جو پہلی ٹویٹ پن کی گئی ہے اس وقت پروفائل کے اوپر، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. The situation in Balochistan is dire. Strongly condemn the abduction of security personnel, their family members, and the burning of Jafar Express by the BLA. Have been repeatedly publicly saying that since the last 1 year that the Form 47 installed federal and Balochistan provincial regimes have zero credibility or capacity to address the issues. تقریباً وہی بات ہے جو آپ کہہ چکے ہیں. آگے سنیے. This is a complete and glaring intelligence failure. Where are the intelligence agencies operatives? Are they preoccupied in abducting people and making them enforced disappeared persons? Preventing these disasters is the job of intelligence agencies, but they instead are chasing PTI activists. Accountability of the intelligence agencies has to be carried out. It must start from the top. The people of Pakistan demand answers and court-martials of intelligence agencies personnel for dereliction of duty and criminal negligence. اب مجھے یہ بتائیے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی یہ حادثہ اس لیے پیش آیا ہے کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ آپ لوگوں کے پیچھے لگی ہوئی ہیں یا آپ لوگوں کو اٹھا رہی ہیں، اس وجہ سے واقعہ پیش آیا ہے؟ Is this the time to actually say all this؟ جب آپ ایک جگہ سے ایک ٹرین سے جو ہے لوگوں کو اغوا کیا گیا ہے، ان کو ریکور کرنے کا اس وقت ٹائم ہے، تو آپ لوگ جو ہے وہ ملک کی سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر یہ باتیں کر رہے ہیں جناب کیونکہ آپ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اس وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ. دیکھیں، ہمارے دفاع کے جو ہیں دنیا کے مانے ہوئے ادارے ہیں، لیکن جب ایسا کوئی واقعہ ہوتا ہے اس وقت کی ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ پوری قوم پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ اس پہ ایک پیج پہ ٹھیک، اس کو ایک پیج پہ کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت وقت کی ہوتی ہے. پوزیشن نے آج قومی اسمبلی کے فلور پہ ہم نے یہی بات کی، میڈیا اٹرنسز میں، سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے، جو بھی ذمہ دار لوگ ہیں سب نے یہی بات کی کہ جو دہشت گرد ہیں اس کے خلاف ہم سب ایک ہیں. لیکن ایک بات میں آپ کو منصور بھائی بتاؤں کہ یہ جو معاملہ ہے اب یہ اتنا سنجیدہ ہو چکا ہے کہ اس کو آپ کو بہت حکمت عملی سے ڈیل کرنا پڑے گا. جو وہاں کی سیاسی فورسز ہیں، جو نیشنلسٹ ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بات کرنی پڑے گی، ان کے ساتھ بٹھانا پڑے گا تاکہ دہشت گرد جو ہے وہ تنہا رہ جائے، عوام کے بیچ میں ان کے مسائل کی آڑ میں اپنی دہشت گرد اندازی نہ کر سکے. یہ بہت سنگین مسئلہ ہے. میں نے ایک بات کی تھی، آپ کی بات سے جڑی ہوئی بات ہی میں اس کو سمجھتا ہوں. جب اختر جان مینگل صاحب نے استعفیٰ ان کا آیا تھا، میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی، میں نے میڈیا میں یہ بات کی تھی کہ یہ ایک ممبر کا استعفیٰ نہیں ہے، یہ ایک بلوچستان کے بہت بڑے رہنما کا اس سسٹم سے نکلنے کا اندیا ہے. ان کو پلیز آپ قومی ادارے سے نہ نکلنے دیجئے. میں سمجھتا ہوں کہ حالانکہ وہ اپوزیشن میں ہے لیکن وہ ماضی میں میاں صاحب کے ساتھ انہوں نے شاید کام بھی کیا ہوگا، ہمارے ساتھ تو حکومت میں رہے تھے، وہ ہم سے بھی ناراض ہوئے. تو میں یہی تو علی صاحب کہہ رہا ہوں، آپ نے اچھا کیا اس کی اگزامپل آپ نے دی کہ وہ بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے جب آپ لوگ بات کرتے ہیں تو ٹریک ریکارڈ تو آپ لوگوں کا بھی اچھا نہیں ہے. اختر مینگل صاحب آپ سے بھی ناراض ہوئے. یہ وہی بلوچستان ہے جہاں پہ خان صاحب نے جنازوں کو اٹینڈ کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں جاؤں گا، مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. بلوچستان کے لوگوں کو تو آپ نے بھی اس طرح ڈیل کیا ہوا ہے. دیکھیں، میں جو عرض کروں، آپ برائے کرم اس پوائنٹ کو پک کیجئے، وہ یہ تھا کہ جب مینگل صاحب اسمبلی سے استعفیٰ دے کے گئے، یہ بہت بڑا میسج ہے اسلام آباد کو. جی ہاں، بلوچستان میں جو ان کے وہ لوگ جو سیاسی لوگ ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ ایک آدمی کیوں مجبور ہو رہا ہے استعفیٰ دے کے، وہ پھر الیکشن نہ لڑتا. وہ اس لیے مجبور ہو رہا ہے کہ عوام کا اس پہ پریشر ہے اپنے لوگوں کا. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ وہاں کس لیے بیٹھیں، ہمارے یہاں مسئلے ہیں، ہمارے لوگ مر رہے ہیں، ہمارے اساسے دنیا جان کے مسئلے ہیں ان کے، اس پہ آپ کوئی بات نہیں ہو رہی. ان کو انگیج کرنے کی ضرورت ہے. یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو صرف سیاسی انداز میں بھی حل نہیں کر سکتے، یوز آف فورس بھی ہوگا. وہ لوگ جو دہشت گرد ہیں، جو باہر سے فنڈڈ ہیں، وہ تو اس لیے نہیں آپ سے بات کر کے راضی ہو کہ آپ کے ساتھ گڈی ہو جائیں گے. نہیں، وہ تو آئے ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ بنتا ہے منصور صاحب، ایک مسئلہ وہاں بنتا ہے جب ہم سیاسی فورسز کو انگیج نہیں کرتے تو عوام جو ہے وہ آپ سے دور ہوتے ہیں. اس کو پھر جو دہشت گرد ہیں وہ انگیج کر لیتے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو سیاسی اور ملٹری دونوں انداز سے انگیج کرنا ہوگا. جو نیشنلسٹ ہیں، صرف بلوچستان کے نہیں،
पख्तूनख्वा के भी और सिंध में भी जो पानी का मसला है, आप उनसे बात कीजिए, हुकूमतें उनको एंगेज करें, इससे आपको ये फायदा होगा कि बीएलए को तन्हा रह जाएगा। खान साहब, बीएलए को किस तरह डील करना चाहिए? बाय फोर्स ही डील करना चाहिए